چیف جسٹس گلزار احمد نے NDMA کی رپورٹ مسترد کر دی۔ کرونا اسکت نوٹس کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ کسی کو ایک پیسہ بھی کھانے نہیں دیں گے، کیوں نہ NDMA کو بند کر دے۔ وزیر اعظم کو کہتے ہیں چیئرمین NDMA کو ہٹا دیں، سمجھ نہیں آ رہی اربوں روپے کیسے خرچ ہو گئے، بہت کچھ چھپایا جا رہا ہے۔ کورونا، سیلاب، ٹڈی دل سب کچھ NDMA کو سونپا گیا ہے۔ چین سے الحفیظ کے نام سے مشینری درآمد کی گئی۔ الحفیظ کیا ہے، کون ہے، مالک کون ہے، کچھ سامنے نہیں آیا۔ کہاں ہے دستاویزات؟ 3 بار حکم کے باوجود کیوں فراہم نہ کی گئی؟ چیف جسٹس NDMA پر شدید برہم، کہا NDMA کو علم ہی نہیں کہ عدالت کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے استفسار کیا، چین سے درآمد شدہ مشینری کی قیمت کس نے ادا کی؟ سپریم کورٹ میں جعلی پائلٹس معاملے پر سماعت، عدالت کا پائلٹس کے خلاف فوجداری مقدمات درج کرنے کا حکم۔ سول ایویشن کے کمپیوٹر محفوظ نہیں، بھیانک جرائم کرنے والے آرام سے تنخواہیں لے رہے ہیں، کیوں نہ DG سول ایویشن کو عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ چیف جسٹس نے 2 ہفتے میں پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ اجلاس، وزیر اعظم نے میڈیا کے تمام واجبات 2 سے 3 ہفتوں میں ادا کرنے کی ہدایت کر دی۔ وفاقی کابینہ نے TV لائسنس فیس میں اضافے کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کی پریس کانفرنس، کہا حکومت کی کوشش ہے آٹے کی قیمتوں میں اضافہ نہ ہو، طلب اور رسد کے فرق کو ختم کرنے کے لیے گندم درآمد کرنے کی اجازت دی گئی۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں فواد چودھری، مراد سعید اور شیریں مزاری نے PTV لائسنس فیس میں اضافے کی مخالفت کر دی۔ سوال کیا کہ 110 پرائیویٹ چینلز کا کل بجٹ 38 ارب، اکیلے PTV کے لیے 22 ارب روپے کیوں چاہیے؟ انٹرنیشنل کمیشن فار انوائرمنٹل لا کا وزیر اعظم عمران خان کو خط، کووڈ-19 کے دوران وزیر اعظم کے اقدامات کی تعریف۔ لکھا، مشکل صورتحال میں آپ کی شجرکاری مہم حیرت انگیز اقدام ہے، آپ کی کاوشیں دنیا کے لیے روشن مثال ہیں۔ کورونا ایمرجنسی میں آپ نے لوگوں کو درخت لگانے کا باعزت روزگار فراہم کیا۔ ملک میں احتساب کے نام پر تماشا لگا ہوا ہے، سپریم کورٹ نے نیب کی حقیقت لکھی ہے۔ نیب کو اپوزیشن کو دبانے کا ایک ٹول قرار دیا ہے۔ نیب کو حکومتی اراکین کی کرپشن نظر نہیں آتی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی دیگر نون لیگی قائدین کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا فیصلے کے بعد حکومت نیب کو ختم کر دے۔ احسن اقبال بولے، عدالتی فیصلے نے نون لیگ کے موقف کی تائید کر دی۔ عدالت کا یہی جملہ کافی ہے کہ کیس انسانیت کی تذلیل ہے۔ پاکستان بنانے والوں کی اولادوں کے ساتھ ریاست نے مسلسل بدسلوکی کی۔ نون لیگ رہنما خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں پاکستان میں یہ پہلی بار نہیں ہوا، ملک کے منتخب وزیر اعظم کو نکالا گیا۔ اس فیصلے کا مجھے 3.5 سال سے انتظار تھا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نیب کو برقرار رکھنے کا کوئی جواز نہیں۔ نیب کو جانبدار ادارہ قرار دیا گیا، اب کوئی حیثیت نہیں رہی۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام فے مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو، کہا خورشید شاہ کو نیب نے انتقام کا نشانہ بنایا، ان ہاؤس تبدیلی میں کوئی دلچسپی نہیں، نئے انتخابات چاہتے ہیں۔ حیرت ہے، دنیا کے اتنے ارب پتی لوگ آ کر پاکستان کا نظام چلا رہے ہیں، کچھ فرار ہو چکے ہیں، باقی کرونا کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں۔ اطلاعات ہیں جلد چلے جائیں گے۔ رہنما پیپلز پارٹی عبدالقادر پٹیل کا قومی اسمبلی اجلاس میں خطاب، بولے ہم پر ڈاکوؤں کا سردار مسلط ہے، نیب نیازی گٹھ جوڑ نہ ہو تو حکومت ایک دن نہیں چل سکتی۔ عید الاضحیٰ اور محرم الحرام کے دوران زیادہ سے زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ وبا کے خلاف کامیابیوں کو احتیاط سے ہی برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی 233ویں کور کمانڈرز کانفرنس میں گفتگو۔ کانفرنس میں پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں، اندرونی بیرونی خطرات کا جائزہ، بہادر کشمیریوں کو جائز جدوجہد آزادی پر خراج تحسین پیش کیا۔
سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں سے رہائی پانے والے 196 افراد کی رہائی معطل کر دی. پشاور ہائی کورٹ کا حکم کالعدم قرار. عدالت عالیہ نے وفاقی حکومت سے مقدمات کی تفصیلات طلب کر لیں. جسٹس مشیر عالم کے سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی. ایل این جی کیس. شاہد خاقان عباسی مفتاح اسماعیل کی اثاثے منجمد. سابق وزیر اعظم کی جائیداد گاڑیوں کی ٹرانسفر پر پابندی عائد. نیب نے فروخت شدہ گاڑی کی ٹرانسفر بھی روک دی. نقیب اللہ قتل کیس میں نیا موڑ. مرکزی ملزم راؤ انوار کے خلاف 2 وعدہ معاف گواہ منحرف ہو گئے. بیان زبردستی لیا گیا. حلف نامے میں بیان جھوٹ پر مبنی اور دباؤ میں لیا گیا. ملزموں کا کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں بیان. آصف زرداری کے خلاف پاک لین ریفرنس کی سماعت. سابق صدر کے وکیل فاروق اشنائی کے نیب کے دائرہ اختیار پر اعتراضات. نیب پروسیکیوٹر سے گرما گرمی ٹرائل روکنے کی نئی درخواست دائر کر دی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں بلاول ہاؤس میں اہم اجلاس. پیپلز پارٹی کو پنجاب بھر میں سیاسی طور پر مزید فعال کرنے کا فیصلہ. بلاول بھٹو بولے پنجاب میں پی ٹی آئی حکومت عوامی مسائل کے حل میں ناکام ہو چکی. وفاقی حکومت کو پنجاب کے 483 ارب پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے. سندھ میں گندم کی پیداوار ٹارگٹ سے زیادہ ہے. اگر گندم آٹے کی قلت کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے تو پنجاب اور دیگر صوبوں میں کمی کیوں ہے؟ وزیر اطلاع سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں سندھ کی فصل پہلے آتی ہے. فصل تیار ہوتے ہی پنجاب کو گندم فراہم کی. دیگر صوبوں اور پاسکوں نے گندم خریداری کا ہدف حاصل نہیں کیا. کورونا کو قابو کرنے کا چیلنج. پنجاب کے مزید 4 شہروں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ. گجرانوالہ سیالکوٹ گجرات کے متعدد علاقوں کو بند کیا جائے گا. سیل کیے گئے علاقوں میں اشیاء خورنوش کی فراہمی جاری رہے گی. کرونا وائرس آج بھی 40 زندگیاں نگل گیا. ملک بھر میں 5639 اموات. 24 گھنٹوں میں 1013 نئے مریض سامنے آ گئے. 2,66,000 متاثر. پنجاب سندھ خیبر پختونخوا بلوچستان میں ہزاروں بیمار. 2,08,000 افراد جان لیوا وائرس کو شکست دے چکے ہیں. ذوالحج کا چاند نظر نہیں آیا. عید الاضحیٰ 1 اگست بروز ہفتہ ہوگی. حج کا رکن اعظم وقوف عرفات 30 جولائی کو ہوگا جبکہ سعودی عرب میں عید الاضحیٰ 31 جولائی کو منائی جائے گی. انسداد پولیو مہم کا دوسرا روز. 8 لاکھ سے زائد بچوں کو مرض سے بچاؤ کی ویکسین دی جائے گی. خیبر پختونخوا جنوبی وزیرستان کوئٹہ اور کراچی میں ٹیمیں گھر گھر جا کر بچوں کو قطرے پلا رہی ہیں. کورونا کے باعث مہم تعطل کا شکار ہوئی تھی. امریکی صدارتی امیدوار جو بائیڈن کو اطالوی فنکار کا خراج تحسین. کھیتوں میں ہل چلا کر جو بائیڈن کی تصویر بنا دی. آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کہیں ذوالحج کا چاند نظر نہیں آیا. 1 ذوالحج 23 جولائی اور عید الاضحیٰ ہفتہ 1 اگست کو ہوگی. فواد چودھری کی عید الاضحیٰ سے متعلق پیش گوئی بھی غلط ثابت ہو گئی ہے. وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے آج ذوالحج کا چاند نظر آنے کی پیش گوئی کی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ پچھلی رات چاند کی پیدائش بھی ہو چکی ہے لیکن آج چاند نظر نہیں آیا. پاکستان میں کہیں ذوالحج کا چاند نظر نہیں آیا. 1 ذوالحج 23 جولائی اور عید الاضحیٰ ہفتہ 1 اگست کو ہوگی. فواد چودھری کی عید الاضحیٰ سے متعلق پیش گوئی غلط ثابت ہو گئی ہے اور وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے آج ذوالحج کا چاند نظر آنے کی پیش گوئی کی تھی. وفاقی کابینہ نے پی ٹی وی لائسنس فیس میں اضافے کا معاملہ مؤخر کر دیا ہے. فواد چودھری، مراد سعید اور شیری مزاری نے ٹی وی لائسنس فیس میں اضافے کی مخالفت کی. ارکان کا کہنا تھا کہ کابینہ قومی اسمبلی کی منظوری کے بغیر اس طرح کا ٹیکس یا لیوی نہیں عائد کر سکتی. 2 سال سے پی ٹی وی اپنا بزنس پلان نہیں دے سکا.